ایسے جرم وچ مینوں 13 ربیع الاول نو رات 2:30 بجے گرفتار کر کے لے گئے تے مینوں اس حالت جو گھسیٹ کے لے گیا دوسری منزل تو. استغفر اللہ نہیں، خوش ہونے والی بات ہے. استغفر اللہ کیوں؟ ساری زندگی حضور دے نام دا کھادیا، قربانی نہیں دینی. کمال تہاڈے چہرے چمکڑے چاہیے نے اس گل تو. اے تے کوئی پریشانی والی بات ہے. اے تے پتہ اے بھائی ظاہر ہے جیڑا بندہ جس دا کوئی ہو لگدا ہوے گل اودی ہوندی ہوندی. مینوں تو کوئی پریشانی نہیں، مینوں زندگی اسے دن گھسیٹن دا مزہ آیا سارا. مینوں جدوں میں کہا بندہ کوئی نہیں، انہاں کہا بندہ کوئی نہیں، بندہ تینوں ہونا سی بھائی. پولیس والے مینوں ادھروں نپیا ایک نے ادھروں نپیا گھسیٹ کے لے گئے. میں کہا واہ جی واہ، مالک تے ویکھ رہنا بھائی کتا ساڈا پیرا کتنا ڈاڈا دے رہا تے سانوں کوئی پریشانی نہیں. میں اج تک سپیکر اتلے بھی نہیں بند کیتے لاہور، ہاں اجے تک بھی نہیں بند کیتے. وہ مسیتاں جو دادا صاحب بھی اتار دیتے نے. میں کہا میری مسیتی اترن گے تاں جدوں کچھ تے ہوئے گا، انجے نہیں اتارنے. تسی کون ہوندے ہو مسیتی سپیکر اتارن؟ تسی بس پیسے دیتے ہیں سانوں. تسی پریشان نہیں اڑائے حضور دی ظاہری. تسی پر کیوں؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہا امن کا ضرور دیتا ہے لیکن ساتھ غیرت کا بھی درس دیتا ہے. اے میں ساری کتاباں نال چاہی پھرنا اس واسطے جنہوں کلو میں پکڑ کے لے گیا تو ڈی ایس پی میں کہنے لگا آپ ایسی تقریریں کرتے ہیں. میں کہا اب سن، وہ تو پرانی ہے، اب سن میری تقریر. پھر میرے نیڑے کوئی نہیں آیا پوری لاہور پولیس چو. میں انہوں نے مطلب اے جی سنائیاں قیامت تک یاد رکھ سک. ہاں اتنے فون کرن جی وہ مولانا نو سمجھاؤ تے ساڑی انہوں نے ایک کر دیتی ساری شے. شاہ ویس نورانی نو فون کر دیتا. انہوں نے کہا جی ہم ان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ تھوڑا سا مٹھے تے ہوں. میں کہا مٹھے ایویں ہوئی، مٹھے کیویں ہوئی؟ مٹھا تاں ہوندا جے میں کوئی جرم کر کے جاندا. میں تے حضور دی محبت وچ آیا بیٹھا، مینوں کوئی جرم. مٹھا تو تاں ہوندا میں کوئی جرم کر کے جاندا، ہیرون بیچ کے جاندا، بندہ مار کے جاندا، کوئی جناب پاؤڈر پی کے جاندا، پھر جناب کوئی لڑائی کر کے جاندا. میں تے حضور دی عزت واسطے گیا بیٹھا. مٹھی گل تو تاں ہو سکتی. اقبال کہندا نساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم. کلندر لاہوری کہندا میرے کلام وچ نہ شراب دیاں گلاں، نہ شرابیاں دیاں، نہ پین تے نہ پلان والے دیاں گلاں، لیکن میں حضور دے عشق دی گل کرنا تے بڑا بے باک ہو کے کرنا. میں کہا تو یورپ چ پڑھ کے آیا، اے بی سی پڑھیا تاں بے باک ہویا؟ کہنے لگا نہیں شنیدم آج از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم. کہندا میں صدیق اکبر تو لے کے غازی المدین تک حضور دے عشق دی گل انجی سنی جڑی میں بیان کر رہا. فرانس جو نا حضور دے خاکے 40,000 چھاپے، 40,000 انہاں خاکے چھاپے تے لینڈ وچ لگ کے لوگوں نے انہاں دتے. اور ایک خاکہ اس طرح دا میں تے کدی ویکھیا ہی نہیں. تے میں دعا منگی ہوئی مولا وہ خاکے ویکھن تو پہلے یا تو مینوں انا کر دینا ہے یا مینوں موت دے دینی. میں وہ خاکے ویکھ کے حضور دے سامنے نہیں جانا. میں دعا منگی ہوئی لیکن لوگاں مینوں دسیا کہ دا ایک خاکہ بھی کوئی مسلمان نہیں ویکھ سکدا. اسی اجے زندہ رہن دے قابل ہیں. اجے درود سلام بند کرنا ہے اتلے سپیکروں پر اور آپ بھی اندر بیٹھے ہوئے. اور جی لا دو سپیکر. مولانا صاحب قانون کی پاسداری، قانون کی پاسداری یہ نہیں ہے، اس سے بڑی بے ضمیری کوئی نہیں. میں حضور پر درود نہ پڑھا جائے سپیکروں میں. قوم بھی وہ دل اور علماء میرے سر کا تاج ہے. کوئی بات نہیں، ساری زندگی حضور دا نام دا کھا دینے، 2 دن ہتھ کڑی لوا لو، کچھ نہیں ہوندا. ہاں ساری زندگی حضور دا نام دا کھا دیا. میں تے ہن بھی کل ہو سکدا اج جانا گرفتار ہو جاواں یا کل ہو جاواں. انہاں مینوں کرنا ہی کرنا ہے. ہاں وہ بس ویکھ رہے ہیں کوئی اگے پیچھے دا. میں تے انہاں نوں پہلے بھی کہا بھائی میں 10 سال اندر رہن واسطے آیا. انہاں پھر میرے استاد بلائے بھائی انہوں لے جاؤ، یہ تے جاندا ہی نہیں. میں کہا میں تے نہیں جاندا باہر. انہاں پھر میرے استاد بلائے نظامیہ جو دی راتی. انہاں کہا جی انہوں لے جاؤ، خدا دا واسطہ نہیں. میں کہا میں نہیں جانا باہر، تسی جو کرنا ہے کرو. سارے پرچے میرے خلاف کٹو. گستاخ رسول کی شمع کیسے جل سکتی ہے؟ سلمان تاثیر کی شمع کیسے جل سکتی ہیں؟ بتاؤ. 12 ربیع الاول شریف ہو، پوری امت حضور کی آمد کے نعرے لگا رہی ہو اور لبرٹی چوک کے اندر گستاخ جمع ہو کر اس کی تصویر اٹھا کر شمع جلا کر گستاخ رسول کا یہ نعرہ لگ رہا ہو کہ سلمان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا. اس سے بڑی بے غیرتی کوئی اور ہو سکتی تھی؟ بجائے اس کے کہ ان کو پکڑتے ہمیں ہمارے خلاف پرچہ کاٹ دی. ان کو پکڑ کر لے جاؤ. ان کو ساڑھے 8 منڈے اندر ہیں، انہاں دی ضمانتیں بھی نہیں ہو رہی ہیں. کیوں جی؟ گستاخ رسول کی شمع کیوں بجھا دی؟ یہ جرم یہ ہے ان بچوں کا کہ گستاخ رسول کی شمع کیوں بجھا دی ہے. یہ جرم ہے پاکستان میں. اس لیے سپیکر آپ حضرات اٹھے، جب پولیس آوے تو مولوی صاحب تو بیٹھے ہوئے تے تسی بھی تو کوئی جناب کئی میں واقعہ دسے نے بھائی پولیس آئی تے جمعے والے دن لوگاں پولیس نو راہ دے دیتا اور مولانا صاحب ممبر تو گرفتار ہو گئے. میں کہا لعنتی نمازی سن، وہ اتنا بھی نہ کر سکے بھائی اسی امام پیچھے سی نماز پڑھنے پہلے سانو نپو تو پھر انہوں نپنا.
اتنا بھی نمازیاں کو نہیں ہوتا، خالی نمازوں پڑھنے ہو تسی، تھوڑے کو اتنا بھی نہیں ہوتا اپنے امام نو بھی نہ بچا سکے، امام ہوئے مجرم ساڈے حوالے کرو، اسی شریعت تے فتوی لائیے، گل رسول اللہ دی دین دی کر رہے ہوئے، ایتھے کوئی ہندو رہندے، ایتھے کوئی سکھن، ایتھے کوئی یہودین، یا اسی اتلے سپیکراں تے گل نہ کریے، سارے محمد عربی دے غلام بیٹھے، کلمہ پڑھن والے بیٹھے، تے گل بھی حضور دی اتلے سپیکراں تے ہوئے گی، تھلے تے نہیں ہوئے گی۔ سانو دبانا چاہتے جیڑے تواڈے تو ذلیل ہو، تواڈا تو گورنر استعفیٰ دے گیا، کہنے لگا لینڈ مافیا تو گورنر سے بھی اوپر ہے، تم بھی دنیا کو منہ دکھانے کے قابل ہو، تمہارا تو گورنر کہنے لگا کہ زمینوں پر قبضے کرنے والے اور ڈاکو لٹیرے گورنر سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں، تم تو گٹر میں منہ ڈالنے کے قابل نہیں ہو، بجائے اس کے کہ تم مسجدوں کے سپیکر بند کر رہے ہو۔ علماء کوئی لاوارثن، علماء کوئی لاوارثن، جیڑا مرضی آ کے جناب ہتھکڑی لا لوے، اے جنہ دے وارثن نا، اے او مالک ویکھ رہے، جنہ دے وارث علماء ون او مالک ویکھ رہے، جدوں محبوب سبحانی ساری کائنات نو انج ویکھ دین جویں ہاتھوں تے رائی دا دانا ہے، تے کلمہ پڑھ کے شان ہے، تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ جج کہندے سن حضور دی ظاہری حیات تے جو کچھ ہویا، بعد دسو کسی نے جرم کیتا ہوئے تے پھر گستاخ رسول نو جنے قتل کیتا ہوئے او قصاص نہ لے گیا ہو، او دے وچ پھر اساں حوالے پیش کر دیتے ہیں، انہاں وچ ایک حوالہ بھی ہے، ایک حوالہ اے بھی پیش کیتا ہے۔ مصر دے گورنر حضرت عمر بن عاص، فاتح مصر گورنر حضرت غرفہ بن حارث الکندی، انہاں دا اپنا واقعہ ہے، اے بھی صحابی ہیں، اے کہندے میں ایک عیسائی کولوں گزریا، میں عیسائی نو کیا کلمہ پڑھ، حضور دا کلمہ کا، انہیں کیا کلمہ میں نہیں پڑھدا، لیکن انہیں حضور دے خلاف گل کر دیتی، اے دور صحابہ دا واقعہ ہے۔ عمر بن عاص مصر دے گورنر، صحابی نے دعوت اسلام دیتی، عیسائی نے حضور دے خلاف گل کر دیتی، اب صحابی نے کیا کیا، فرفع غرفۃ یدہ فدک انفہ فقتلہ غرفۃ، صحابی رسول اج مکہ چک کے پہلے وہ نک توڑیا جنہیں حضور دے خلاف گل کی تھی عیسائی نے، پھر انہوں اتھے قتل کر دیتا، یہ ماورائے عدالت۔ فرفع الی عمرو بن العاص، حضرت عمر بن عاص دی عدالت وچ مقدمہ پیش ہو گیا، صحابی رسول ہے، فاتح مصر ہے، عمر بن عاص نے گل کے کی تھی، فقال عمر آتیناہم العاد، حضرت عمر کہنے لگے جناب تسی بندے نو کیوں ماریا ماورائے عدالت، اے تے ساڈے ذمہ ہیں، اسی انہاں نو معاہدہ دے رکھا ہے سارے جال مال دی حفاظت کرنی، صحابی سے بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا آپ نے کیوں قتل کیا اس کو، لیکن اگے بھی صحابی کھڑے سن، حضرت غرفہ، فقال غرفۃ معاذ اللہ ان نکون آتیناہم لا یظہروا شتم النبی انما آتیناہم لا نخلی بینہ وبین کنائسہم یقولون فیہا ما بدا لہم واللہ نحملہم ما لا یطیقون وان ارادہم عدو قاتلناہم من ورائہم قال عمرو صدقت۔ حضرت غرفہ صدے ہو گئے صحابی رسول دے سامنے، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، آپ کہتے ہیں ہم نے ان کو عہد دے رکھا ہے، پیمان دے رکھا ہے، فرمایا ہم نے ان کو عہد و پیمان اس لیے نہیں دے رکھا کہ یہ رسول اللہ کے بارے میں بات کرے، ہم نے ان کو عہد و پیمان اس لیے دے رکھا ہے کہ اپنے عبادت خانوں میں جو چاہیں جا کر کریں، اور ہم نے ان کو عہد و پیمان اس لیے دے رکھا ہے کہ ہم ان کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، اگر اس کے علاوہ حضور کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے۔ صحابی نے صحابی کے سامنے اپنا موقف پیش کیا ناموس رسالت پر، کہ حضرت عمر بن عاص نے آگے سے یہ نہیں کہا میرے سامنے بات کرتے ہو، میں گورنر بھی ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن جب بات آئی ناموس رسالت کی تو قال عمرو صدقت، حضرت عمر بن عاص کہنے لگے آپ نے ٹھیک بات کی، جو بات کرے ٹھیک بات کیا۔ اتنے عیسائی رمن، یہودی رمن، عیسائی ٹٹیاں چاندن کھان لگ پون، سانو کوئی مسئلہ نہیں، ٹٹیاں کھان سانو کوئی پریشانی، ہندو گاں دا موتر پیندے او دا گوبر کھانا شروع کر دین، سانو کوئی پریشانی، سکھ جڑے اپنے وال ودان دین اوتے جناب ساڑی بکریاں دے وال بھی اوتے بن لون، سانو کوئی پریشانی، لیکن سکھ بن کے رہے، ہندو بن کے رہے، عیسائی، لیکن کسی کو حضور کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ صحابہ کا فیصلہ ہے، یہ صحابہ کا۔ پھر انہیں دوسرا واقعہ پیش کیتا نذیر اختر صاحب نے، وہ کہتے ہیں نا بھائی ججاں کو جواب کوئی نہیں سی، حضرت فاروق اعظم دے زمانے بچے کھیڑ رہے، بچے بحرین کھیڑ رہے، اے جڑا گیند نال ڈنڈے نال نہیں کھیڑ دے او دے نال کھیڑ رہے، ہن تے جدید کرکٹ ہے نا جناب، ایک ہاتھ وچ کرکٹ دا بلہ دوسرے ہاتھ وچ ہاکی، ناموس رسالت پر پیرا تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ ہاں پنڈاں دے بچے بھی جناب اثر ویلے کرکٹ لائی کھڑے ہو گئے، قرآن انہوں کو پوچھو تو سویرے مسیتی تے آندے کوئی نہیں، ماں پیو بھیجدا کوئی نہیں، کرکٹ کہندے نے بچے کھیڈو کیوں کہ اس کے بغیر تو ترقی نہیں نہ ہو سکتی۔ وہ جڑا وہ اسلام آباد بیٹھا رہا ہو
کی نام ہے عمران جہاں کھیتی دا ککھ نہ رہا نہ سکا نہ ہریا تے کس کم دھوپ سکاون والی تے کس کم بدل بھریا توجہ میں وہ بارے گل نہیں کرنا چاہتا میں وہ ضرورت ہی نہیں ہو جا ہے تے وہ نال ایک اور بھی بیٹھا رہا ملک بچانے آیا ہے میں نے کہا ملک کیا بچایا تو جو ہمارے پہلے درود و سلام تھے وہ بھی بند کرا کے چلا گیا تیرے آنے سے پہلے پیر میر علی شاہ کی کتاب پر پابندی نہیں تھی تو وہ بھی لگوا کر چلا گیا جہاں تو وہاں کرتا رہا کہ یہاں تکفیر کسی کی نہیں ہوگی اور وہی وجہ ہے کہ ساریاں کتابیں اہل سنتیاں بین ہو رہی ہیں تو کیا یہاں کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا یعنی مرزائیوں کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا گستاخ رسول کو بھی کافر کہا یہاں کسی کو یہ مشن لے کر تو آیا اور اس کی تکمیل اب وہ کر رہا ہے ہمارے لوگ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں جب حضور کی عزت اب کہتے ہیں کل میں نے پڑھا مدینہ پاک بیمار پڑا ہے میں کہا یا رسول اللہ انہوں مدینہ کٹو اب کیا مدینے تو بیمار پڑا ہے اب کہیں اور جا جہاں بیٹھ کر تو نے وفاداریاں کی وہاں جا کر پانی پی مدینے کا پانی تو پیے امام احمد رضا ہاں جی مدینہ پاک کا پانی پیے پیر میر علی شاہ ہاں جی جڑا حضور دی عزت تے پیرا نہیں دے سکے ساڑھے لوگ پتہ نہیں کیوں جے اسلام چاہتے ہیں اسی سارے فقیراں نال اس واسطے پیار کیتا کہ حضور دے غلام ہیں ذاتی حیثیت نال کسے نال بھی اسی پیار کوئی نہیں کیتا کیوں جی ہاں اہل سنت ہے تے کمال ہے کہ صدیاں بعد بھی اسی جس نو سلام کیتا ممتاز قادری کوئی ذاتی حیثیت نال تو محلے وچ بھی کوئی نہیں سی جاندا ہن پوری دنیا تے او دا نام کس واسطے